اچھا، اب ذرا میں نظام حکومت کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ 2-3 دفعہ اسلامی نظام حکومت کا ذکر کر چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے جو نظام ہم لانا چاہتے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ جب آپ کے معاملات چل رہے تھے، جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں دوحہ میں، قطر میں، تو امریکہ کے ساتھ کوئی آپ کا معاملہ طے پایا تھا یا افغانستان کی حکومت کے ساتھ یا باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ افغانستان کا نظام حکومت کیا ہوگا؟ په دې اړه د معاملې خبره نه ده. هغه کومه افغانستان چې د افغانستان اسلامي امارات او د ایالات متحده امریکا د ایالات مابین لاسلیک شول. ہماری شورا کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا اور اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا اور اسے اجتماعی طور پر سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے. یہ خبر ہر طرح کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئی ہے. مثال کے طور پر انگریزی اخبار، عربی اخبار اور اردو اخبار میں بھی شائع ہو چکی ہے کہ افغانستان میں ایک اسلامی نظام رائج ہوگا اور یہ سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے. اچھا، جو یہ نظام حکومت کے بارے میں نظریہ ہے طالبان کا، یہ نظریہ کیا ہے؟ کیا آپ پارلیمانی نظام حکومت لانا چاہیں گے جیسے پاکستان میں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے، 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ایوان بالا ہے، ایک ایوان زیری ہے؟ آپ صدارتی نظام لانا چاہیں گے جیسے امریکہ میں صدارتی نظام ہے؟ آپ اسلامی نظام حکومت لانا چاہیں گے تو اس اسلامی نظام حکومت کا بھی طریقہ کار ان دونوں کے اندر فال کرے گا یا وہ کوئی تیسری قسم ہوگی؟ غواړم په دې رابطه 2-3 نقطو کې اشاره وکوم. لومړی دا چې میں چاہتا ہوں امیر عباس آپ کو 2-3 نکات میں اشارہ کر دوں. یہاں جو نظام آئے گا وہ لوگوں کے اخلاق، مشکلات، عقیدہ اور دیگر معاملات اور حالات کے عین مطابق ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر ہم باہر کا نظام اندر لے آئیں تو یہ بہت مشکل پیدا کرے گا. آپ کو بتاؤں، جو افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ باہر سے نظام لاتے ہیں اور یہاں پر لاگو کرتے ہیں، جو کہ ایک غیر منطقی کام ہے. یہ عقل والا کام نہیں ہے. ہم ایسا نظام لائیں گے جس میں لوگوں کے مالی مفادات اور مشکلات حل ہوں گی. تیسرا نقطہ یہ کہ یہ نظام کیسا ہوگا. تیسرا نقطہ یہ کہ یہ کیسا نظام ہوگا. تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ہم اسی وجہ سے تو مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں. اس بارے میں بحث ہوگی کہ ہمارے عوام کے لیے کس طرح کا نظام فائدہ مند ہوگا. یہ ہم یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی بتا سکتے ہیں ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے. اس لیے ہم میز پر بیٹھ کر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. امیر عباس یہ واضح کر دوں کہ نظام جو بھی ہوگا وہ اسلامی ہی ہوگا، اس لیے کہ افغانستان کی جو آبادی ہے وہ 90% مسلمان ہے. ہماری جو شورا ہے وہ لوگوں کے عقیدے کے عین مطابق نظام لائے گی اور یہ عوام کا حق ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اور مسائل کے حل کے لیے انہیں ایک نظام مل جائے. او د ټولو اصولو لمخې دا د ټولنې غوښتنه ده، د ملت غوښتنه، هغه د حق دی چې دوی د خپل عقیده او د خپل ارزښتونو او د خپل منافعو پر اړه کې یو نظام ولري. اگر آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کو نہیں مانتے، تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے پھر آپ افغانستان کے موجودہ آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور پھر آپ اپنا آئین بھی لے کر آئیں گے. یہ تو لازمی بات ہے کہ جب دوسرا نظام آئے گا تو پہلا نظام چلا جائے گا. رائٹ. اچھا، اب اگر اسلامی نظام آپ لے آتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے تھوڑا مستقبل میں جا کے سوچتے ہیں کہ آپ اسلامی نظام لے کر آ گئے افغانستان میں، آپ کی حکومت بن گئی. میں پریمپٹیو ایک کوشچن آپ سے کر رہا ہوں. تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ایک ہے کہ جو پہلے طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، تو اس کے بارے میں تاثر یہ تھا، اب وہ سچ تھا یا نہیں تھا میں اس میں نہیں جاتا بحث میں، لیکن ایک تاثر یہ بن گیا دنیا کے اندر، خاص طور پہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، کہ یہ ایک سخت گیر قسم کا نظام طالبان نے متعارف کروایا افغانستان میں، جہاں لوگوں کے اوپر زبردستی اسلام کو مسلط کیا جا رہا ہے اور ان سے زبردستی اسلام پریکٹس کروایا جا رہا ہے. ایک وہ تاثر تھا. تو اب ہم 20 سال کے بعد آج بات کر رہے ہیں افغانستان کی، وہ 20 سال پرانا افغانستان تھا. ظاہری بات ہے افغانستان میں طالبان کی اپنی سوچ بھی ایوالو ہوئی ہے.
تو یہ کس قسم کا تاثر جو ہے اب پیدا کریں گے آپ؟ لومړی خبره ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان اسلامي امارات له پیله تر اوسه پورې د تبلیغاتو ښکار شوی دی. آپ کو علم ہوگا کہ امارات اسلامی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے، جب امریکہ یہاں آیا تو اس نے ہم پر سیاسی، اقتصادی اور ذرائع ابلاغ پر بھی پابندی لگا دی تھی. ہمیں کوئی اجازت نہیں تھی کہ ہم کسی بھی ذرائع ابلاغ سے رابطہ کر سکیں، اور اس کے مقابل امریکہ نے ہمارے خلاف ذرائع ابلاغ میں بہت زبردست پروپیگنڈا کیا. ہمارا اس وقت نہ کوئی نشریاتی ادارہ تھا، نہ کوئی ہمیں دکھا سکتا تھا، اور نہ کوئی ہمارے یہاں آ سکتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن امریکہ اس کے برعکس ہمارے خلاف سازش کرتا رہا. ہو سکتا ہے ہمارے درمیان اختلافات ہوں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، امریکہ اور لندن میں بھی ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ کوئی ایسا مشکل نہیں تھا کہ اس کو حل نہ کیا جا سکے. او د تاریخ چې وګورو هم په نظامونو کې فردي تصرفات جلا خبره ده، هغه کې د اشتباهات شوي، مگر نور نظام اس کی میں آپ کو ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان سختی سے پیش آتے ہیں، حالانکہ یہ تاثر غلط ہے، کیونکہ ایک غیر مسلم عورت جو ابھی مریم کے نام سے مشہور ہے، وہ ہمارے پاس آ کر مسلمان ہو گئی تھی ہم سے متاثر ہو کر. یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ مخالف ہوں آپ کے اور یہ سوچتے ہوں کہ یہ لوگ سختی سے پیش آتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آ کر مسلمان ہو رہے ہوں، یہ ایک مثبت بات ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سختی نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور یہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ نرمی سے پیش آؤ. مگر ہمارے مخالفین اب بھی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ایسی رکاوٹیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں جب انسان آگے قدم بڑھاتا ہے. رائٹ، جیسے آپ نے فرمایا، بالکل ہم ظاہری بات ہے اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے اس میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے، اس میں صلہ رحمی موجود ہے، اور یہی اصل اسلامی نظام ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی نظام لائیں گے تو وہ اسی طرح کا ہوگا. خواتین کے حوالے سے جو کہ آپ نے ذکر بھی کیا خود، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچ جائے، کیونکہ ماضی کی حکومت کے بارے میں تاثر اگین یہی تھا کہ شاید خواتین جو کہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور ترقی میں بھی شامل ہیں، اور افغانستان کی آبادی کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے، تو شاید خواتین کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. تو ابھی خواتین جو ہیں کیا وہ پارلیمان میں منتخب ہو سکیں گی؟ جیسے ہم ایرانی پارلیمان میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک اسلامی نظام ہے لیکن ان کی پارلیمنٹ میں خواتین ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواتین ہیں، باقی جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان کے اندر بھی خواتین کو آگے بڑھنے کے، تعلیم، ان کے مواقع ملیں گے؟ ډېر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه. زه غواړم په دې اړه باندې هم څو نقطو کې دغه موضوع لږ شرح کړم. امیر عباس، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں چند نقطوں میں آپ کو واضح کر دوں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام میں جو حقوق مسلمان کو ملے ہیں اور جو حقوق اسلام نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو دیے ہیں وہ مثالی حقوق ہیں. اس بارے میں امارات اسلامی کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہے. عورتیں ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، بلکہ یہ ہر شعبے کا حصہ ہیں. اسی وجہ سے یہ تعلیم کا بھی حق رکھتی ہیں اور ملکیت کا بھی حق رکھتی ہیں. جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ امارات اسلامی ممکن بنائے گی. البتہ تمام حقوق اسلام کی روشنی میں ملیں گے، اور ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ہوں گے. اس بارے میں بہت پہلے پروپیگنڈا ہوا تھا جب ہم جنگ کی حالت میں تھے. اس کے باوجود عورتیں وزارت داخلہ میں کام کر رہی تھیں، اور یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی خواتین جاتی تھیں. جہاں تک یہ سوال کہ عورتیں کیا کریں گی اور کیا نہیں کریں گی، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات موجود ہیں. جو اسلام نے حقوق دیے ہیں عورتوں اور مردوں کو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. حقوق دونوں کو ملیں گے. افغانستان اور باقی جو ممالک ہیں، پاکستان، ایران وغیرہ، وہاں کی عورتوں کے اور مغربی ممالک کی عورتوں کے کلچر میں فرق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی ملک کی عورتیں غیر مسلم عورتوں کا حلیہ اختیار کریں.
اگر کوئی چاہتا ہے کہ افغان عورتیں غیر مسلم عورتوں کی طرح لباس زیب تن کریں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ ایک غیر معقول اور غیر منطقی عمل ہے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ د افغانستان اسلامي ټولنه او غربي ټولنه فرق سره کوي، ټولنه سره فرق کوي. موږ تاسو کو وګورو یہ ہماری افغان عورتیں نہیں برداشت کریں گی۔ اس طرح جب ہم اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں، 8 تو سال تقریباً ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کو وجود میں آئے، تو اس عرصے میں ایک بھی عورت منتخب نہ ہوئی، تو یہ کس قسم کے حقوق عورتوں کو دے رہے ہیں؟ اس طرح جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں تقریباً 200 کے قریب ممالک ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کتنے ممالک کی سربراہ عورتیں ہیں۔ اگر حقوق اور مساوات کی بات ہو تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایک بار مرد سربراہ بنے اور دوسری بار عورت، لیکن ایسا کسی ملک میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بعض ملکوں میں عورتیں سربراہ ہیں، مگر اس کا نظام مرد ہی چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں مگر کبھی انہیں حقوق نہیں دیتے۔ اگر ہم افواج کو دیکھیں تو زیادہ تر مرد ہی بھرتی ہوتے ہیں۔ اگر حقوق کی بات ہے تو آدھی فوج عورتوں کی بھی ہونی چاہیے۔ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کے عمل اور باتوں میں اختلاف کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ میں 80% بڑے عہدوں پر مرد فائز ہیں، تو یہ کیسی مساوات ہے؟ جس طرح دوسری مسلم ممالک کی عورتیں برداشت نہیں کرتیں کہ وہ غیر مسلم عورتوں کا حلیہ رکھیں، اسی لیے یہ کسی کو حق نہیں کہ ہمارے نظام میں بد امنی لائے، ہمارے معاشرے کا امن خراب کرے اور حلیہ بدل دے اور روایت کو بدل دے۔ یہ ناممکن ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا 20 سال سے غیر ملکی افواج پوری طاقت کے ساتھ آئیں، لیکن اس کے باوجود کابل میں عورتیں پردہ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روایت ہے۔ ان لوگوں نے پوری طاقت لگائی کہ ہماری روایت بدلی جائیں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ رئیس جمهور د امریکا چې دا شپږ څلوېښتم رئیس جمهور دی